حضرت نظام الدین اولیاء کے جو خاص مرید ہیں حضرت امیر خسرو، ان کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ بھی ہے خوشبو کے اوپر. کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں آیا اور اس نیت سے آیا کہ کوئی ذاتی اسے غرض تھی، آپ سخی گھرانے سے میری مدد کیجیے. اچھا، بزرگوں کے ہاں تو یہ ہے کہ وہ نہ جمع ہے، نہ طمع ہے، نہ منع ہے. ٹھیک ہے، جو اصل بزرگ ہیں، جو اللہ والے تھے، وہ نہ جمع کرتے تھے، نہ کسی کے آگے خواہش کرتے تھے، نہ ہاتھ پھیلاتے تھے. آ گیا تو دے دیا، نہیں آیا تو بیٹھ گئے. جو آیا پک گیا تقسیم کر دیا. جو اللہ والے تھے وہ مانگتے نہیں تھے کبھی، نہ کسی دنیا دار کے در پہ جا کے سوال کرتے تھے. ہاں، دنیا دار ان کے در پہ، مطلب کسی فقیر نے فقیری چھوڑ کے بادشاہی اختیار نہیں کی، بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کے تو فقیری اختیار کی. اور یہ فرق ہے بھکاری میں اور فقیر میں. بھکاری وہ ہے جو در در پہ جاتا ہے اور فقیر کے در پہ دنیا آتی ہے. یہ فرق ہے. ہم ہر ایک کو فقیر بنا دیتے ہیں. وہ شخص آیا، اس نے کہا حضور آپ کے بارے میں سنا، آپ نے کہا تم ہمارے مہمان ہو، رات گزارو، صبح اللہ کرم کرے گا، کچھ آ گیا تو تمہیں پیش کر دیا جائے گا، تمہاری طلب سچی ہوئی تو تمہیں مل جائے گا. وہ رات کو رکا، صبح ہوئی، لوگ ملنے آئے، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں آئی. اناج آیا، چیزیں آئیں، اسے تو مال و زر چاہیے تھا. شام ہو گئی، آپ نے کہا ایک اور رات گزارو. پھر صبح کو دوسرا دن، تیسرا دن بھی گزر گیا، کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ اسے پیش کر سکیں. تو اس نے خود ہی اجازت لے لی کہ حضرت مجھے اجازت دیں، میں آیا تھا جس کام کے لیے وہ ہوا نہیں. تو آپ نے اجازت دی اور فرمایا کہ ایک کام کرو، یہ فقیر کے جوتے ہیں، یعنی میں نے بہت کم یوز کیے ہیں، میرے پاس یہی ایک قیمتی چیز رکھی ہوئی، یہ لے جاؤ. تو اب دل میں سوچا کہ یار لینے آیا کچھ اور یہ دے رہے ہیں جوتے ہیں. چلو اب کیا کہیں، بس جیسے تیسے اس نے لیا اور کہا ٹھیک ہے، باہر نکل گیا. مجھے ایک بات بتائیں، ہم مزاروں پہ بھی جاتے ہیں تو دنیا مانگنے جاتے ہیں. کوئی دنیا کے لیے جا رہا ہے، کوئی اس کے لیے جا رہا ہے. بھائی کیوں جا رہے ہو وہاں پہ؟ کیوں؟ میں کسی صاحب علم کے پاس جاؤں گا تو کس لیے جاؤں گا؟ علم کے لیے جاؤں گا نا. ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا کس لیے؟ علاج کے لیے. اسی لیے جاؤں گا نا کہ وہ جس کام کا ایکسپرٹ ہے، وہ ماہر ہے، میں اس سے وہی چیز آ کے لوں گا. جو اولیاء خود دنیا چھوڑ کر اللہ اللہ کرتے رہے، ہم وہاں دنیا کے لیے جا رہے ہیں. بھائی اللہ والوں کے پاس جانا ہے تو یہ نیت لے کے جایا کرو کہ جو رحمتیں برکتیں وہاں برس رہی ہیں اس کا کوئی چھیٹا ہمیں بھی مل جائے. اولیاء کے دربار پر صرف روحانی فیض کے لیے جاتے ہیں اور یہی دعا کیا کریں، اللہ جو رحمت برس رہی ہے ان پر، تیرے پیاروں پر، اس کا کوئی چھینٹا ادھر بھی آ جائے. تو وہ حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس آیا کس لیے؟ دنیا کے لیے. اب دیکھیے، کوئی دنیا حاصل کرنے وہاں آ رہا ہے، کوئی دنیا وہاں لٹا رہا ہے. یہ بھی اپنا اپنا ایک مقام ہے. جوتے لے کر جا رہا ہے وہ شخص، منہ بھی بنا رہا ہے، دل میں سوچ رہا ہے کہ اتنا بڑا نام سنا تھا، اتنے دن خام خواہ ضائع ہوئے، ملے بھی تو یہ پرانے جوتے، کیا کروں، پھینک دوں، کیا کروں. خیر، راستے میں ایک سرائے آیا، وہاں جا کے اس نے رات گزاری. ادھر دوسری جانب جناب حضرت امیر خسرو سلطان علاء الدین خلجی کے ساتھ ایک جنگ میں گئے ہوئے تھے. واپسی پر وہ جنگ میں فتح یاب ہوئے تو واپسی پر بہت زیادہ انعام و اکرام ملا، کیونکہ آپ بہت اچھے شاعر تھے. وہ سلطان آپ کو اپنے ساتھ لے کے جاتا تھا. جب واپس آ رہے ہیں تو آپ کے پاس بہت سارا مال و زر ہے، گھوڑوں پر، اونٹوں پر لدا ہوا ہے. آپ وہیں جب اس مقام سے گزرے جہاں وہ مسافر سو رہا تھا، تو جیسے ہی اس کے قریب پہنچے تو کہتے ہیں بوئے مرشد، بوئے مرشد، مجھے تو میرے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے. کیا کہتے ہیں؟ اب یہ ہے روحانی تعلق، کہ اگر آپ کو واقعی کسی سے محبت ہے نا، اب تو یہ بات ڈی این اے نے بھی ثابت کر دی کہ ہر باڈی کی خوشبو جدا ہے، ہر باڈی کی خوشبو جدا ہے. یہ جو ہمیں محبت ہوتی ہے نا کسی سے، اس کی خوشبو سے محبت ہوتی ہے. تو وہ خوشبو آپ کو محسوس ہوگی. اگر کسی سے بھی آپ کا تعلق ہے، اپنے حضور کے ساتھ آپ کا تعلق جڑ جائے تو آپ بھی جھوم کر کہیں گے کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. تو وہ کہنے لگے کہ بوئے مرشد، مجھے میرے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے. تو دیکھا کہ سرائے بند ہے، رات کا وقت ہے. اٹھایا، اس کے مالک کو پوچھا کہ شیخ تو نہیں آئے ہوئے؟ اس نے کہا بھائی میں تو کسی شیخ کو نہیں جانتا، یہاں تو کوئی شیخ نہیں آیا. کہا کوئی بندہ؟ نے کہا ایک مسافر ہے، وہ سو رہا ہے. آپ اس کے پاس پہنچے، اس کو اٹھایا، کہا یہ بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا دہلی سے آ رہا ہوں. کہاں گئے تھے؟ کہا میں حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس گیا تھا. یہ سننا تھا کہ آپ فوراً ان کے قدموں میں بیٹھ گئے. کہنے لگے کہ مجھے میرے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے، یہ بتاؤ کہ میرے شیخ کی کون سی شے تمہارے پاس ہے؟ کیا لینے گئے تھے؟ کہا لینے کیا گئے تھے میاں، بڑا نام سنا، دیا کیا، یہ پرانے جوتے، اب میں کیا کروں، سر پہ ماروں، اپنے ماروں، کس کے ماروں؟ تو آپ نے فرمایا کہاں ہیں وہ جوتے؟
وہ پاپوش کہاں ہیں؟ کہا جی یہ رہے. اس نے ایک کپڑے میں تھے, نکال کے دیے. آپ نے لے کر اپنے سر پہ رکھے اور فرمایا میاں ایک سودا کرتے ہو میرے ساتھ؟ اس نے کہا کیا چاہتے ہو آپ؟ کہا یہ جوتے مجھے دے دو اور باہر جو گھوڑوں پر جتنا مال لدا ہے وہ سارا تم لے لو. وہ کہنے لگا ایک تو انہوں نے مذاق کیا میرے ساتھ, دوسرا مذاق آپ کر رہے ہو, کیوں ایسی بات کر رہے ہو, کیوں میرا دل توڑنا چاہتے ہو؟ دل نہیں توڑ رہا, میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سودا قبول ہے. اس نے کہا اگر یہ بات سچ ہے تو میں کیسے انکار کر سکتا ہوں. فرمایا سب لے لو, یہ میرے شیخ کے جوتے مجھے دے دو. دیے اور اس کو اپنے عمامے میں باندھا, سر پہ یوں ہاتھ رکھا اور جھومتے ہوئے جو ہے نا دہلی کی طرف روانہ ہو گئے. جب دہلی میں پہنچتے ہیں تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دروازے پر انتظار کر رہے ہیں. جیسے ہی جناب امیر خسرو کو دیکھتے ہیں تو دور ہی سے کہتے ہیں کہ خسرو بڑا سستا سودا کیا ہے تو, بڑا سستا سودا کیا ہے. اب دیکھیے کسی کے لیے وہ دنیا کی اہمیت ہے اور کسی کے لیے نسبت کی اہمیت. یہ ساری بہاریں برکتیں نسبتوں کی ہیں. نسبت جڑ جائے کام بن جاتا ہے.